اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہوا آقا میرا من کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختلف موضوعات کے ذیل میں جاری رہی۔ آج ایک روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد ان سے ملاقات کرنا، ان کے معجزے کو دیکھنا اور ان کا تعارف حاصل کرنا۔ غیبت سے پہلے امام کی ولادت کے بعد کچھ ہی افراد تھے کہ جنہوں نے امام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں غیبت شیخ طوسی سے پیش کی جا رہی ہے کہ جس میں ایک شخص ہے کہ جس کا نام کامل ابن ابراہیم ذکر کیا گیا۔ کہتا ہے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں گیا اور ذہن میں کچھ سوالات تھے، اور وہ سوالات ہی تھے کہ جس کی وجہ سے غالباً وہ شخص مولا کی خدمت میں آیا اور ان سوالات کو حل کرنا چاہتا تھا۔ کہ ایک مرتبہ میں اپنے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو اس کے بعد میں نے ایک کیفیت دیکھی، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ وہ سوالات کو چھوڑ کر جو اس کے ذہن میں تھے، کیفیت یہ دیکھی کہ امام معصوم علیہ السلام نے، یعنی 11ویں امام نے ایسا لباس پہنا تھا جو نرم لباس تھا۔ اس نرم لباس کو جو سفید بھی تھا، اس کو دیکھ کر ایک نئی چیز ذہن میں آئی کہ مولا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے لباس کو کم اختیار کرو، یعنی کھردرا لباس پہنو، سادہ لباس پہنو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اور امام نے نرم اور خوبصورت اچھا سفید لباس پہنا ہوا۔ کہ ایک مرتبہ میرا یہ سوال جو ذہن میں آیا تھا، راوی کہتا ہے کہ جب میں اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ چیز دیکھی تو اس کے بعد امام نے مسکراتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے کامل، اور اس وقت مولا نے اپنی آستین کو اپنے کلائی سے اونچا کیا، اور وہ کالا اور کھردرا لباس کے جو سادہ لباس تھا جسے مولا اپنے چاہنے والوں کے لیے پسند فرماتے تھے، ایک مرتبہ ظاہر کر کے کہنے لگے یہ اندرونی لباس خدا کے لیے ہے اور یہ ظاہری لباس تمہارے لیے۔ ایک مرتبہ یہ چیز واضح ہو گئی، اور جب یہ ظاہری جو سوال ذہن میں آیا تھا وہ واضح ہو گیا، اس کے بعد میں نے دیکھا، اب وہ کہتا ہے کہ میں دروازے پر جا کر بیٹھ گیا، پردہ لگا ہوا تھا، اور اس وقت کامل ابن ابراہیم کہتا ہے کہ اس وقت پردہ جو پڑا ہوا تھا وہ ہوا سے اڑنے لگا۔ جب ہوا سے وہ پردہ اڑا تو میں نے ایک اندر چاند سے بچے کو دیکھا جس کی عمر فقط 4 برس تھی، اور اس 4 سالہ بچے کو جب دیکھا تو اس بچے نے مجھے پکار کر کہا اے کامل ابن ابراہیم۔ جب پکارا تو کہا میں لرز اٹھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ مجھے میرے نام سے پکار رہا، اور ایک مرتبہ میں نے لبیک یا سیدی کہہ کر جواب دیا کہ اے میرے سردار، اے میرے آقا، لبیک۔ کہا کہ ایک مرتبہ وہ بچہ مجھ سے خطاب کرنے لگا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم خدا کے ولی اور اس کے حجت اور اس کے دروازے پر آئے ہو تاکہ کچھ سوالات جو تمہارے ذہن میں، ان سوالات کا جواب حاصل کر سکوں۔ کہ ایک مرتبہ اس جو سوالات جن سوالات کو لے کر میں امام کی خدمت میں آیا تھا، وہ سوالات میرے ذہن میں آ گئے، اور ان سوالات کے جوابات پھر مولا نے ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ فوضہ، کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے سارے کام جو ہیں وہ اپنے پاس سے ہٹا کر معصومین علیہم السلام کو سپرد کر دیے ہیں اور پروردگار مبرہ ہو چکا ہے، جبکہ یہ مفوضہ کا عقیدہ تھا۔ فرمایا یہ درست نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ پروردگار عالم ہمارے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ یہ کہ ہمارے دل کو پروردگار عالم نے اپنی مشیت کا ظرف بنایا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی چاہت وہی ہے کہ جو پروردگار کی چاہت ہے، انہیں پروردگار نے خلق ہی ایسا کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے سپرد کر دیا معاملہ،
بلکہ خدا کی مشیت کو ہی یہ لوگ اس دنیا میں پیش کیا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔